السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرنا یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ قربانی اسی لیے ہی کی جائے کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور تمام امتوں میں یہ فریضہ چلا آ رہا ہے، اور اس امت کو خاص طور سے عطا کیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن یہی جانور یہ اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے ساتھ یہ کیا ہے آئیں گے، اپنے خون کے ساتھ آئیں گے۔ تو فرمایا کہ قربانی اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے ہاں تمہارے گوشت اور تمہارے خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہاری نیت، تمہارا اخلاص، اللہ کی رضا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، اللہ کے ہاں تقوی، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ قربانی کا مال حلال ہو، قربانی کی نیت صحیح ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اب ایک مسئلہ میں آپ کو بہت اہم بتاتا جاؤں کہ اگر بڑے جانور میں کسی نے 7 حصے رکھے، اس میں سے 6 حصے تو پورے ہو گئے، اب ایک حصہ باقی تھا، اس کے لیے کوئی بندہ مل نہیں رہا، تو وہ چلے گئے کسی مالدار آدمی کے پاس کہ جی آپ ایک حصہ رکھ لیں، ہمارا باقی ہے، کوئی مل نہیں رہا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اپنے جانور موجود ہیں، میں نے تو اپنی قربانی کے لیے جانور لیے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ چلو میں نے چھوٹے بکرے لیے ہیں، چھوٹے جانور لیے ہیں، اب بڑا جانور ہے نہیں، تو چلو ایک حصہ تمہارے ساتھ ملا لیتے ہیں، چلو گوشت تو کھا لیں گے، بڑا گوشت تو مل جائے گا، قربانی تو ہم نے چھوٹے جانوروں کی کرنی ہی ہے۔ تو اگر کسی نے گوشت کھانے کی نیت سے حصہ شامل کر لیا تو اس کی تو وہ حصہ اس کی قربانی میں تو ویسے شامل نہیں ہوگا، جو یہ باقی 6 حصے ہیں، یہ 6 بندے 6 افراد قربانی کر رہے ہیں، ان کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گوشت کھانے کی نیت بالکل نہ ہو۔ اگر کوئی ذاتی ایک جانور کی بھی قربانی کرتا ہے تو وہ نیت یہ کرے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ قربانی اللہ کو راضی کرنا ہے اس قربانی کو۔ اور اس قربانی کے ساتھ جیسے ہم جانور پر چھری پھیرتے ہیں تو یہ جانور پر چھری پھیرنا یہ تو بہت آسان ہے، یہ قربانی کرنا یہ بہت آسان ہے، مگر اپنی خواہشات کو دبا دینا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا یہ بہت مشکل ہے۔ لہٰذا جیسے جانور کی قربانی کر رہے ایسے ہم اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیں، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دیں، اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا والی زندگی میں لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔